الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأراضي والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. محترم الرقام قابل السلام الكرام أولاد السامعين الكرام حضرت ناظم صاحب جناب حافظ عبدالاحد صاحب اور پردہ نشین خواتین اسلام یہ منصب کے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے دین کی بات سننے کے لیے اور کہنے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. قابل مبارکباد ہے مدرسے کے ذمہ داران جنہوں نے یہ فکر کی اور انہیں کی کاوشوں سے اور انہیں کی کوششوں سے یہ دینی اجتماع منعقد ہو رہا ہے. میں بھی اللہ کے بارے تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور جو ذمہ داروں کی کوششیں ہیں کاوشیں ہیں اللہ اسے پائیدار رزقی میں قبول فرمائے. اور یہاں پر جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو سنا اور آپ کو پسند فرمایا اور مدرسے میں بھجوایا. آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے اور اپنے آپ کو خوش وقت سمجھیے. آپ کی عمر کے قریب بچے اور بچیاں اور محلوں میں اور گھروں کے آس پاس رہتے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو سنا. علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ان بچے اور بچیوں کے والدین بھی خوش قسمت ہے. اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کا علم سکھائے, حافظ قرآن بنائے, قاری قرآن بنائے. اور انہوں نے والدین نے سرپرستوں نے فکر کی. اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے. حضرات سامعین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کا بڑا مقام رکھا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی پڑھائیاں ہیں اور جتنی بھی تعلیم ہے جس کو سیکھا جاتا ہے وہ تمام کے تمام وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا
دنیا میں ترقی کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے اور دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ان کا حصہ ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دین رکھا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس علم کو پڑھ کر اور اس علم کو پڑھا کر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور ہم دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر لیں. یہ اس علم کا بنیادی مقصد ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ جاننے سے اور علم سے مراد دین کا علم ہے. حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی دعوت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں حقیقی علم وہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے علیم تک پہنچے، علم سے علیم تک پہنچے، پیدا کرنے والے تک پہنچے. وہ ہے اصل علم. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ تو ایک ہنر ہے. تو علم کے ذریعے سے انسان کمال پاتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان اپنی مقصد زندگی کو پہچانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سب سے پہلے قرآن کی پہلی آیت اور سب سے پہلی آیتیں جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں عبادات کا ذکر نہیں کیا، نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کیا تو علم کا ذکر کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہ پہلی آیتیں ہیں جو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، علم سے متعلق اور علم دین سے متعلق. اور واقعتاً علم دین کے اندر اور وہ علم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے انسان بنتا ہے. اس کے اندر سے حیوانیت ختم ہوتی ہے، اس کے اندر سے علم کے ذریعے سے جہالت ختم ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے بد اخلاقی ختم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم تقسیم کرنا شروع کیا اور بانٹنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ وہاں پر جو جہالت تھی اور جو بد اخلاقی تھی وہ چیزیں ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ نے مجھے جو علم دیا وہ تمہارے درمیان میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتے ہیں. جو علم کے ذریعے سے انسان کے اخلاق سنورتے ہیں اور علم کے ذریعے سے عقیدہ صحیح ہوتا ہے. عقیدے کا بگاڑ وہ عمل کا بگاڑ ہے. اگر عقیدہ درست نہ ہو تو پھر آدمی کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا. تو علم کے ذریعے سے اس کا عقیدہ اور یہ بات ذہن میں بیٹھتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اللہ میرے کام بنانے والے ہیں اور بگڑی بنانے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ چیز ہمیں علم ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. تو جب صحیح علم حاصل ہوتا ہے تو پھر آدمی کا عمل خراب نہیں ہوتا. اسی وجہ سے حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ جس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے اللہ سے، رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی بھی گمراہی کے دلدل میں نہیں پھنس سکتا، کبھی بھی وہ بدعملی اختیار نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ اس نے علم کی روشنی میں یہ بات حاصل کی کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ، مجھے روزی روٹی دینے والا اللہ، میری زندگی کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ، میرے پیدا ہونے سے لے کر موت تک میری تمام پریشانیاں اور میری تمام ضروریات کی تکمیل کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، اور ہر اچھی بری چیز اسی کی طرف سے ہوتی ہے، جس کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو میرا اس کا عمل نہیں ہوتا، عمل خراب نہیں ہوتا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زندگی دی ہے اور آپ نے بتائی ہوئی جو زندگی دی ہے اسی کے اندر میری کامیابی ہے، اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا تو دنیا کے اندر آخرت کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ بات جس کے دل میں پختگی سے بیٹھ جائے اور وہ سیدھے راستے پر چلے کر گمراہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ اسی چیز کا نام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بہشتی زیور کے اندر، عقیدہ کہتے ہیں کسی بات کے دل میں پکے طور پر بیٹھ جانے کو۔ آج ہمارے دل کے اندر پکے طور پر یہ باتیں بیٹھنے کی ہے، اللہ کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت میں ہماری 100% کامیابی ہے، تو یہ علم ہے، علم کے ذریعے سے عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے سے اخلاق زندگی کے اندر آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حیا کیا چیز ہے، بے حیائی کیا چیز ہے، یہ علم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آج بے حیائی پھیلی ہوئی ہے اور اب کوششیں اس بات کی ہو رہی ہے کہ بے حیائی کو پھیلایا جائے، یہاں تک کہ 14 فروری کا جو دن آتا ہے وہ ایک بے حیائی کا دن پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کا کام ہوتا ہے اور بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہے اور بے حیائی اور حیا کے خلاف کام ہوتے ہیں، لیکن جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے ان کے پاس حیا کا زیور ہوتا ہے، انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حیا شعبۃ من الایمان۔ ابھی بچے آ رہے تھے اور اپنی اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں حدیثیں سنا رہے تھے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوسری کے اندر ایک حدیث یہ بھی آئے گی، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر حیا ہوگی اس کے اندر ایمان ہوگا، اور جس کے اندر حیا نہیں ہوگی اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو ہم کو علم یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے اندر حیا ہو۔ خواتین کو بھی یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ دل و دماغ میں بٹھانے کی ہے کہ حیا یہ زیور ہے، حیا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک راستہ ہے جو تعلیم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے امت کو دی۔ یہ مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا اور یہ پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سب سے بہترین عورت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے سب غور و فکر کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو کسی سے جواب نہیں بن پڑا، کسی نے جواب نہیں دیا، اور اس مجلس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی
جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ایک ایسا سوال کیا کہ اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بتائیے تو صحیح وہ کیا سوال ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا میں کون ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، اور کہا اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کے اوپر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، اس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، سب سے بہترین عورت. اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ یہ ہے کہ اسے کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے اور وہ عورت کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مسکرایا اور فرمایا ہاں یہی سب سے بہترین عورت ہے. یہ ہے علم. جب صحیح علم آتا ہے تو پھر حیا زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور آج خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر، بچیوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر حیا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، اس واسطے کہ جس کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ جو چاہے کرتا ہے. تو ایمان کے بہت قریب ہے حیا. تو لہذا 14 فروری کا جو دن ہے آئے گا تو ایک بے حیائی کا دن پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے، لیکن میرا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور آج سے 1400 سال پہلے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا وہ علم مجھے یہ بتا رہا ہے اور امت کی ماں اور بہنوں کو یہ بتا رہا ہے کہ بے حیائی یہ غلیظ چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے. حیا یہ بہت بہترین چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بے پناہ حیا تھی. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بے پناہ حیا کا سبب کیا کرتے تھے. جس طرح ایک کنواری لڑکی کے اندر حیا ہوتی اس طرح حیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. تو سوچئے عورتوں کے اندر، بچیوں کے اندر کتنی نہیں حیا ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے حیا، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، قرآن کی بھی بنیادی تعلیم ہے، حدیث نبویہ کی بھی بنیادی تعلیم ہے، اگر یہ حیا اندر زندگی کے اندر آ جائے تو پھر آج جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور آج آنکھوں کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اور آج کانوں کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اور آج زبان کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اور آج جذبات جو بگڑ رہے ہیں اور آج جو بڑے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں، بے حیائی جو تمام کی تمام ہو جائے. حیا ایک ایسی عظیم چیز ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان کے اندر ایسی حیا ہے، ایسی شرم ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. یہ ہے علم، اور یہ ہے علم کی روشنی. جب علم کا چراغ جلتا ہے تو پھر یہ صفات زندگی کے اندر پیدا ہوتے ہیں. میں آ رہا تھا تو اسے کہا گیا کہ علم دین کی اہمیت وہ کیا ہے اس کو بتایا جائے. واقعتاً یہ اہمیت ہے علم کی. یوں سمجھیے آپ علم دین کہ کمرہ ہے اور کمرے کے اندر بالکل تاریکی ہے اور اندھیرا ہے. ایک رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور پھر کمرے کے اندر بالکل تاریکی ہے اور کمرے میں
فرمائیے وہ قیمتی چیزیں اب آپ وہ کیسے اس کو لیں گے اور کیسے آپ اس کو حاصل کریں گے، اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، کون سی چیز کیا ہے، بس اتنا معلوم کہ ساز و سامان رکھا ہوا ہے اور پورا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے اندر اگر آپ وہاں پر بلب جلا دے اور ٹیوب لائٹ جلا دے اور پورا کمرہ روشن ہو جائے، اب ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں تو ہر چیز کا فائدہ ہوگا۔ یہاں پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یہاں پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا آپ کو علم ہو جائے تو علم دین ایسے ہی ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا، قیمتی قیمتی چیزیں دے کر بھیجا۔ یہ میرا جسم بہت قیمتی ہے اور یہ میری آنکھیں بڑی قیمتی ہے اور یہ میری زبان بڑی قیمتی ہے، اس کی مجھے قدر نہیں ہے۔ لیکن جب علم حاصل ہوگا تو مجھے اپنی جان کی قدر بھی معلوم ہوگی۔ اللہ نے اس جان کو اور اس جسم کو دنیا میں اس واسطے بھجوایا ہے کہ تم یہاں پر اللہ کو راضی کر کے آؤ تو وہاں پر ہم تم کو جنت دیں گے۔ یہ آنکھیں اس کو تم صحیح استعمال کر کے آؤ، ہم وہاں پر تمہیں جنت دیں گے۔ اور یہ زبان اور یہ کان اور یہ دل اور یہ اعضاء ہم نے تمہیں دی، بڑی قیمتی ہے، ان کے مطابق ہماری مرضی کے مطابق گزارو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل پر اس کا رحم و گمان نہیں گزرا۔ وہ نعمتیں، وہ آسائش، وہ آرام، حضرت مفتی نواز الرحمان صاحب دعوت برکات ملاریہ فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا انجوائے کی جگہ نہیں ہے، دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے، مزے اڑانے کی جگہ، انجوائے کی جگہ تو آخرت ہے۔ انجوائے کی جگہ آخرت ہے، کیا مزے اڑائیں گے؟ جوانی آئے گی فنا ہو جائے گی، طاقت رہے گی بیماری پر ڈال دے گی، آج ہے کل نہیں رہے گی، ہر چیز کا زوال ہے، ہر چیز کو زوال ہے اور ہر چیز کو ختم ہونا ہے دنیا کے اندر۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات باقی جو ابھی میں آپ کو تازہ واقعہ سناتا ہوں۔ 10 دن پہلے کا واقعہ، ایک نوجوان 30-35 سال کا نوجوان جس کی بہت زیادہ آرزویں تھی، خواہشات تھی اور اس کے بھی بڑے بڑے پلاننگ تھے، منصوبے تھے اور جوانی تھی بھرپور، لیکن ایک لمحے کے اندر 15-20 منٹ کے اندر ایک ایسا جھٹکا لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا، ہارٹ آیا اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ سب کا سب یہی رہ گیا، گھرا کا گھرا رہ گیا، بیوی بھی روتی رہی، 4 بچے بھی روتے رہے، مل ملاتے رہے، اس کے سامنے سب عاجز رہے، سب بے بس رہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے، اللہ بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہی ہے۔ تم ہمیشہ یہ تصور کرو کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے تو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو دنیا میں زندگی ایسے گزارتا ہوں جیسے کہ مسافر زندگی گزارتا ہے۔ صحیح علم جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھیے آپ لیٹے ہوئے اور بوریا بچھا ہوا ہے زمین پر، لیٹے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجرے میں کمرے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے تو وہ بوریے کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بوریے کے نشانات آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کیا ہمارا مذہب حق پر نہیں ہے؟ کیا اسلام پر حق نہیں ہے؟ کیا قرآن پر حق نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
تکبر اور غرور میں مبتلا ہے، ان کے پاس تو دولت کا ڈھیر لگا ہوا، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، ان کے پاس عیش و عشرت کے تمام سامان ہے۔ آپ امام الانبیاء ہے، آپ امام الرسول ہے۔ میں بتا رہا ہوں صحیح علم کیا ہوتا ہے، صحیح فکر کیا ہوتی ہے، صحیح سوچ کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھ گئے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اے عمر، ایک ایمان والے کے لیے حقیقی زندگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے حقیقی عیش اور حقیقی عشرت وہ تو آخرت کے اندر ہے۔ یہ دنیا تو آج ہے اور کل چلے گی، دنیا کا کیا بھروسہ۔ تو صحیح علم نے ہم کو یہ بتایا کہ دنیا داروں کو دیکھ کر اور جن کے پاس دنیا ہے ان کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائی جائے، بلکہ صحیح علم کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس مجھے اتنا مل کر رہے گا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے، لیکن حقیقی کامیابی دنیا کا مل جانا، دنیا کے عیش و عشرت کا حاصل ہو جانا اور دنیا کی موج مستی کا حاصل ہونا، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو امام الانبیاء نے بتائی، ایمان والی زندگی، امان والی زندگی، حیا والی زندگی، دین والی زندگی، فکر آخرت والی زندگی اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی۔ یہ ہے یہ معلوم ہوا علم کے ذریعے سے۔ تو لہذا علم دین ایک روشنی ہے، اس روشنی کو ہم بھی اپنے سینوں میں بسائیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں اور علم سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ جہالت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے۔ ہم کو معلوم ہوگا جب صحیح علم آئے گا تو ہم کو معلوم ہوگا کہ معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے اور علم ہم کو کیا سکھاتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، علم صحیح نہیں ہے، اس واسطے تمام رسومات، تمام بدعات، تمام خرافات اور تمام فضول خرچیاں اور دکھلاوا اور فخر و غرور اور تکبر اور فیشن، تمام چیزوں کا مجموعہ شادی بن گیا۔ جب صحیح علم آئے گا تو معلوم ہوگا نہیں، شادی تو بس یہ ہے کہ شادی کا جو لفظ ہے، شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، شادی کے اندر شین ہے تو اس کے 3 نقطے نکال دو تو ہو گئی شادی، سادی، شادی و سادی۔ شریعت تو یہ بتلاتی ہے اور علم تو ہم کو یہ بتلاتا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب صحیح علم پروان چڑھے گا۔ تو یہاں جو خواتین آئی ہوئی ہے اور قابل مبارکباد ہے انتظامیہ اور ناظم صاحب بھی جو فکریں کر رہے ہیں کہ خواتین جمع ہو اور صحیح علم کی روشنی پھیلے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں جو صحیح علم آپ یہاں پر سن رہے ہیں اور اس کو آپ لیجئے اور یہ عزم و ارادہ کیجئے، ہم اسی صحیح علم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ یہ علم کی روشنی ہے، جتنی علم کی روشنی آئے گی جہالت ختم ہوگی، بدعات ختم ہوں گے، خرافات ختم ہوں گے۔ حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ گھر کے اندر نکاح ہو رہا تھا تو فوراً لوگوں نے بلی پکڑی اور ٹوکرے کے اندر بند کر دیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ علم کیا چیز ہوتی ہے، جہالت کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ماحول کس رخ پر چل رہا ہے؟ تو ٹوکرے کے اندر بلی کو بند کر دیا گیا، لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بہرحال شادی ہو گئی، ہونے کے بعد بڑوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ نکاح کا گھر ہے، شادی کا گھر ہے، اس میں بلی کو بند کیا جائے؟ تو کہا کہ ہم نے ایسے ہی ہمارے بڑوں کو دیکھا۔ اچھا، تو ان کے بڑوں سے پوچھا گیا کہ بھائی اس طرح کیوں کہ کیا جاتا ہے؟ شادی ہو رہی ہے تو بلی کو بند کر دو۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے ایسے ہی کیے کہ ان سے پوچھا گیا. تو جب نتیجہ نکلا اور تحقیق کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اس خاندان میں بہت سالوں پہلے شادی ہو رہی تھی تو بلی بہت پریشان کر رہی تھی، اس واسطے اس کو ٹوکرے میں بند کر دیا گیا. اب ایسا اس کو رسم سمجھ کر، شادی کا ایک حصہ سمجھ کر لوگ اس کو انجام دے رہے تھے. تو ان کو معلوم آپ کتنا بیوقوف کام کر رہے تھے. تو آپ کی جتنی رسومات ہے شادی بیاہ کے اندر وہ تمام کی تمام اسی قبیل کی ہے، وہ اسلامی نہیں ہوتی، وہ تو غیروں کے بنے بنائے طریقے ہیں. اسلامی طریقہ وہی ہے جو صحیح علم ہم کو سکھاتا ہے اور صحیح علم ہم کو بتاتا ہے. اس واسطے صحیح علم حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش، اور اس طرح کے اجتماعات میں بار بار اپنے آپ کو لانا. اگر آج چند خواتین آئی ہوئی ہے تو ان کا ذہن یہ بنے ہم اپنے ساتھ جب آئیں گے دین کی بات سننے کے لیے تو ساتھ میں اور دو خواتین کو لائیں گے، اپنے خاندان کی خواتین کو لائیں گے، اپنے اڑوس پڑوس کی خواتین کو ہم ان کو تشکیل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی چلو دین کی بات ہم سننا. کہیں اگر آفر آ جائے تو کیسے ایک دوسرے کو تشکیل کرتے اور ایک دوسرے کو لے جانے کی کوشش کرتے کہ ان کا فائدہ ہو جائے، ان کا فائدہ ہو جائے، ان کا فائدہ ہو جائے. تو یہ بھی سننا یہ بھی بہت بڑے فائدے کی چیز ہے. تو خواتین کو اس بات کی بھی فکر کرنا چاہیے. اب آخری بات، ماں کے کردار سے متعلق بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماں کا کردار بہت عظیم ہوتا ہے، بہت عظیم ماں کا کردار. کہ ایک ماں کے اندر جب دینی جذبہ اور دینی حمیت اور دینی فکر پیدا ہوتی ہے، صحیح سالم ہو جاتا ہے اور پورے گھرانے پر اس کا اثر ہوتا ہے، بڑے سے لے کر بچے تک، بچے سے لے کر اور چھوٹے تک ہر ایک کے اوپر. گویا کہ ماں ایک درخت کے مانند ہے. درخت، وہ درخت بالکل صحیح سالم ہے، اس کی جڑوں میں پانی پہنچا ہوا ہے تو پھر اس درخت کی شاخیں بھی ہری بھری رہتی ہے، اس درخت کے پتے بھی ہرے بھرے رہتے ہیں اور پھر اس درخت سے پھل بھی اچھا سا اچھا عمدہ سا عمدہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح کیوں ہوا یہ؟ اس واسطے کہ اس کی جڑ میں پانی پہنچایا گیا، اس کی صحیح فکر کی گئی اور اس کی صحیح دیکھ بھال کی گئی تو وہ درخت بہترین بنا اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے اور اس کے پھل عمدہ سے عمدہ ہونے لگے. اسی طریقے سے ماں کا کردار، اگر ماں دینی سوچ رکھنے والی ہو، دینی جذبہ رکھنے والی ہو اور دینی فکر رکھنے والی ہو تو اب یہ جذبہ منتقل ہوگا شوہر کے اندر، یہ جذبہ پھیلے گا بھائیوں کے اندر اور یہ جذبہ پروان چڑھے گا اولاد کے اندر اور پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے گھرانے کے اوپر اثر انداز ہو. اگر ایک عورت سدھر جائے اور عورت کے اندر دینی حمیت پیدا ہو جائے تو اس کا اثر پورے گھرانے کے اوپر پڑتا ہے. اسی وجہ سے بات مشہور ہے، عورت کی جو دینداری ہے وہ نسلوں تک جاتے رہتی ہے. کیوں؟ وہ بچہ جو ماں کے گود پلتا ہے، ماں کے سینے سے لگا رہتا ہے، جب وہ بچہ اور جب وہ بچی دیکھیں گے کہ میری ماں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، میری ماں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، فجر کی اذان ہو گئی، میری ماں وضو کر کے مصلی پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے، تو سوچیں کتنا اثر پڑے گا، کتنا اثر پڑے گا. میں نے بہت پہلے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بچے کے لیے، ایک بچی کے لیے پوری دنیا میں سب سے پہلا آئیڈیل وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے بعد باپ ہوتا ہے. سب سے پہلا نمونہ، سب سے پہلا آئیڈیل وہ ماں ہے. ماں، بچہ ماں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے. باپ تو 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہتا لیکن ماں کا کردار بہت اونچا ہوتا ہے.
جب ماں کا دینی جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے پورے گھرانے کے اندر ایک رحمت اور برکت کا ماحول ہوتا ہے۔ میں ایک پروگرام میں گیا تھا، خواتین کا پروگرام تھا، تو وہاں پر ایک مکالمہ پیش کیا گیا تھا۔ تو اس مکالمے کے اندر کچھ طرح کی باتیں تھیں، ایک دینی گھرانہ پیش کیا گیا تھا، ایک دنیاوی گھرانہ پیش کیا گیا تھا اس مکالمے کے اندر، اور مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو میں نے بیٹھتے ہی کہا اب یہ جو مکالمہ اور یہ جو ایک پروگرام پیش کیا گیا، اس کے بعد اب کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں۔ بڑے مجموعوں میں نے کہا اب کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا تھا ایک دینی گھرانہ ہے، اس کا ماحول، اور ایک دنیاوی گھرانہ ہے، اس کا ماحول، اور ایک دینی جذبہ رکھنے والی ماں ہے، اس کا کردار، اور ایک وہ ماں ہے جس کو دین سے کوئی اٹیچ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، اس کا کردار، دونوں میں زمین آسمان کو۔ وہ جو دینی جذبہ رکھنے والی ماں تھی، وہ اپنے ایک ہی بچے کی نگرانی، ایک ہی بچے کے اوپر اس کی نگاہ، بیٹے اسکول سے آ گئے، چلو منہ ہاتھ دھو لو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، آپ کے ابو آئے تو بڑے ادب احترام سے ابو سے ملنا، اور بیٹے دیکھو جب تم کھانا کھانے لگو تو دعا پڑھ کے کھانا کھانا، اور اپنا کام ٹائم ٹیبل سے کرنا، اور نمازوں کا اہتمام کرنا۔ آج آپ اسکول گئے تھے تو اسکول کے اندر ظہر کی نماز کا وقت ہوا تھا، ظہر پڑھے تھے، ایک دن کا نماز ہوا، اور ایک دوسری ماں تھی جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہاں پر بچہ آیا، اور بچہ آتے ہی اس نے بیگ پھینکا، ماں کو دیکھا، ماں انٹرنیٹ پہ مصروف ہے، فیس بک پر مصروف ہے، سیریل دیکھنے میں مصروف ہے۔ بچہ وہاں پر بیگ پھینکتا ہے اور پھر اپنے روم میں چلا جاتا ہے، جا کر کچھ منہ ہاتھ دھوتا ہے، پھر وہ بھی فون لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بچی کالج سے آتی ہے، وہ دیکھتی ہے ماں کو، اور دیکھنے کے بعد ماں مصروف ہے سیریل دیکھنے میں، وہ بھی منہ ہاتھ دھوتی ہے اور اپنا سیل فون لیتی ہے، وائی فائی آن کرتی ہے، وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہے۔ بابا آتے ہیں، بابا آ کے کہتے ہیں کہ چلو بھائی میں بہت تھکا ہارا آیا، چلو میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دو، تو ماں کہتی ہے اب یہی کام باقی رہ گیا، کھانا نکالیں گے، دستر بچھائیں گے، اب آپ کو دیں گے، آپ بہت بڑا کام کر کے آئے، جاؤ کھا لو اپنا ڈال کے۔ اب بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اب کیا ذہن بن رہا ہے، اور کیسی سوچ بچے کی بن رہی ہے اور بچی کی بن رہی ہے۔ باپ نے دیکھ کر وہ بھی غصے میں آ گیا، اور اس نے بھی دو باتیں کی اور وہ بھی چلا گیا اپنے روم سے۔ اس کے بعد پھر کوئی کام وقت کچھ کام پڑا باپ کو، تو باپ نے اپنی بیوی سے یعنی ماں سے کہا بچوں کی کہ دیکھو فلاں چیز کی ضرورت ہے مجھے کر دو، تو پھر وہ ماں جس کے اندر دینی جذبہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ تم سے شادی کر کے تو میری زندگی برباد ہو گئی، اٹھے کہ یہ حکم، بیٹھے کہ یہ حکم، تو گیا کہ نہ شوہر کا کوئی مقام ہے، نہ دینی کوئی جذبہ ہے۔ یہ صورتحال ایک دنیا دار ماں کی۔ اب دیکھیے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑا۔ بچی ہے، بچی نے بھی سوچ لیا کہ شوہر کا کوئی ویلیو نہیں، کل کے دن شادی کریں گے تو یہی ماں باپ پریشان ہوں گے، اس واسطے کہ انہوں نے تربیت غلط دی۔ اور بچے نے بھی دیکھ لیا کہ صورتحال ایسی ہے، تو وہ بھی بے راہ رو ہو گیا، بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ تو پورا گھرانہ وہ 36 خانوں میں بٹ گیا۔ کیوں؟ ایک ماں وہاں پر غلط ہے، ماں کے اندر کوئی دینی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں، وہ سیل فون میں لگے ہوئے ہیں، وہ بے حیائی میں لگے ہوئے ہیں، بچیاں اپنے
کام میں لگے ہوئے ہیں اور گھر کا سسٹم نظام درہم برہم ہے. اور وہ گھرانہ تھا دیندار گھرانہ. ایک ماں تھی بچوں کو بھی کور کر رہی تھی, شوہر کو بھی کور کر رہی تھی, اس واسطے کہ اس کے اندر دینی جذبہ تھا. یہی چیز ہے میں نے کہا کہ تقریر برخاست بس یہ مکالمہ اگر مجمع کو سمجھ میں آ گیا, پورا پردہ نشین خواتین مجمع بھرا تھا, کھچاکھچ بھرا ہوا. میں نے یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہے ماں کا کردار. جب ماں کے اندر جذبہ آتا ہے دین کو کرنے کا جذبہ, پروان چڑھتا ہے تو بچیوں کے اندر بھی حیا آتی, بچیوں کے اندر بھی دینداری آتی, بچوں کے اندر بھی دینداری آتی. بس ایک واقعہ سنا کر اپنی باتوں کو کرتا ہوں. حضرت خنسا رضی اللہ عنہ بہت بڑی صحابیہ ہے. ان کے اندر دینی جذبہ اور دین پر چلنے کی تڑپ اور دین پر چلنے کی کوڑن کیسے چلتی. کوئی دنیا کا نقصان ہو تو بنافی ہو سکتی, وہ چیز حاصل ہو سکتی, لیکن حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی, تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. جہاد کا موقع آ گیا, رومیوں سے لڑنے کا مقابلہ کرنے کا, جہاد کرنے کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا. شوہر کا پہلے انتقال ہو چکا تھا, 4 بیٹے تھے, تو انہوں نے 4 بیٹوں کو بلایا. تربیت ویسی ہی کی تھی, دین کے اوپر ان کی تربیت کی تھی, دین ان کی زندگی کے اندر داخل کیا تھا, اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز ان کو یہ سکھلائی تھی کہ دیکھو وہ دین ہے. محبت نہیں ہوتی, دنیا نہیں ہوتی, دنیا کی ڈگریاں نہیں ہوتی. آج تو محبت کے خاطر بھی ایمان کو ٹھکرا دیا جا رہا, مال کے خاطر ایمان کو ٹھکرا دیا جا رہا, اور اپنی نفسانی خواہشات کے خاطر نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ ایمان اور دین کے احکامات کو پامال کر دے رہے, اپنے پیر سے رون دے رہے. انہوں نے بچوں کو تعلیم تربیت دی تھی کہ دیکھو دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ اللہ کا حکم ہے. بس بلا کر بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو, کل جہاد میں جہاد کے لیے جانا ہے اور میدان جنگ کے اندر اترنا ہے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے وہاں پر قربانی دینا ہے, کفار سے مشرکین سے لڑنا ہے. بیٹے تیار ہو گئے اور کہا کہ دیکھو بیٹا کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا, اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا, اور یوں سمجھنا کہ اگر اللہ نے حیات رکھی ہے تو ہم زندہ رہیں گے, اگر اللہ نے موت مقدر کی ہے ہم شہید ہو جائیں گے. دنیا کا غم نہ کرنا, دنیا کے چھوٹ جانے کا غم نہ کرنا, بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی فکر کرنا. آج ہم اس طرح کی تربیت دیتے وہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے. اتنا کہتے تھے کہ بیٹا 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا, اپنی زبان سے غیر غلط بات نہیں کرنا, اور اپنی آنکھوں سے غیر غلط چیز نہیں دیکھنا, اور بے حیائی میں شریک نہیں ہونا, بیان باجا اگر محلے میں بجے تو شریک نہیں ہونا, اور خراب کام نہیں کرنا, اور انٹرنیٹ کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا, اور اپنے وقت کو قیمتی چیزوں میں لگانا, قرآن کی تلاوت کی فکر کرنا. رمضان بھی قریب آنے والا ہے, اس کی بھی ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہے. یہ تمام چیزوں کی فکر کرتے ہیں. حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے اپنے 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھجایا. خمسان کی لڑائی ہوئی. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی اور جب لڑائی ختم ہوئی, مسلمانوں کو فتح ہوئی, شام کا وقت تھا, جتنے بھی شہداء تھے تمام کی لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا, تو ان کے اندر حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے شہید ہو چکے تھے. جب معلوم ہوا, اطلاع دی گئی, ایسا نہیں کہ زبان سے صرف کہہ دیا تھا, دل کے اندر نہیں تھا. ہمارا معاملہ کیا ہوتا, زبان سے کہہ دیتے ہیں, دل میں نہیں ہوتا. بہت ساری باتیں ایسا نہیں تھا, بلکہ جب اطلاع دی گئی اور کہا گیا آپ کے 4 بیٹے میدان جنگ میں جہاد میں شہید ہو چکے ہیں, انہوں نے
اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں کہا اے اللہ آپ گواہ رہنا میں نے آپ کے دین کے لیے چاروں بیٹوں کو قربان کر دیا، اور یوں کہا کہ میں روز محشر میں جب اٹھائی جاؤں گی اس بات پر فخر کروں گی کہ میں شہداء کی ماں ہوں۔ یہ جذبہ ایک ماں کا کردار، تو ماں کا کردار جب اونچا ہوتا ہے تو بچے نمازی بھی بنتے، بچے بچیوں میں حیا بھی آتی، اور یہی بچے اور بچیاں ملک کو بھی روشن کرتے، قوم کو بھی روشن کرتے، محلے کو، خاندان کو بھی روشن کرتے، نام اونچا کرتے، وہ ایمانی چیزیں وہ پیدا کرتے اپنی زندگیوں کے اندر۔ تو لہٰذا ایک ماں کا کردار بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ اگر ماں سمجھے تو بہت عظیم کردار ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اس واسطے خلاصہ میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہم دین کی بات سننے سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اس پر اب جتنا شکر بجا لائے کم ہے، اور بار بار اس طرح کی مجلسوں میں، محفلوں میں اپنے آپ کو بٹھانے اور لانے کی کوشش کرے۔ ہم یہاں پر خواتین آئی ہوئی ہیں تو وہ اور فکر کرے، عزیز اور خالد کی فکر کرے، خاندان کی اور عورتوں کی فکر کرے، محلے کی اور عورتوں کی فکر کرے، وہ بھی یہاں پر آئے، وہ بھی یہاں پر دین کی بات سنے۔ یہ ہمارے آخرت کی ضرورت ہے، یہ ہمارے نجات کا ایک ذریعہ ہے، نجات کا ایک سبب ہے، اس کی فکر کرے۔ اور آج جو ٹاپک اہم آپ کو بتلائی گئی وہ علم دین کی اہمیت بتلائی گئی۔ علم کیسے روشنی ہے، اس کے ذریعے سے جہالت، اس کے ذریعے سے بد اخلاقی، اور اس کے ذریعے سے بد کرداری، اور اس کے ذریعے سے بدعات، اس کے ذریعے سے رسومات، اس کے ذریعے سے خرافات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں سے علم آتا ہے تو وہاں پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، عمل مضبوط ہوتا ہے، حیا بھی بڑھتی ہے، اور کردار بھی اچھا ہوتا ہے، ماحول بھی سدھرتا ہے، معاشرہ بھی سدھرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں کا کردار، ماں کی ذمہ داری بہت اونچی ہے، بہت۔ میں نے کہہ دیا کہ ماں لڑکے اور لڑکی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، بس ماں جو ہوتی ہے سب کچھ وہی ہوتی ہے۔ ماں کا ایک عمل بچے اس کو محفوظ کرتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی کے اندر اس کو تقلید کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس واسطے ماں کا کردار بہت اونچا ہونا چاہیے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں نے سنایا، کیونکہ کتنا عظیم کردار تھا، وہ کردار ماں کے اندر آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، اور مدرسے کے جو ناظم صاحب ہے اور جو عبداللہ صاحب کی جو کوششیں کاوشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اس مدرسے کو دن جوڑی رات سے ان کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان تمام باتوں کو ہم سے ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھی تھی دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ اللہم لا ولا والصالحین، اے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ لفظوں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرمائیے، اے اللہ کاملوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ عمل میں اخلاص پیدا فرمائیے، اے اللہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل آپ کے پاس قبول نہیں ہوتا، اے اللہ اخلاص کی دولت سے افسر کو مالا مال فرمائیے، اے اللہ جو بندوبست کیا گیا ہے اس کو بھی قبول فرمائیے، اے اللہ جو دین کی بات ہم نے کہی ہے سنی ہے، اے اللہ کہنے میں بھی اخلاص عطا فرمائیے، اے اللہ عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا فرمائیے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیجیے، اے اللہ جو حقیقی علم ہے اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے اندر ایمان کا کمال نصیب فرمائیے، اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، طہارت والی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ دین دارانہ زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ ریاکاری سے بچا لیجیے، دکھلاوے سے بچا لیجیے، اے اللہ امت کی ماں اور بہنوں کی اللہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حیا اور پاک دامنی کے ساتھ اللہ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ انہیں بنیادوں پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ امت کی ماں اور بہنوں کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی حیا اور حضرت صحابیات کی جیسی حیا ان کی زندگیوں میں پیدا فرمائیے، اے اللہ ہر طرف سے اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر الغار ہے، حملے ہیں، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے
مصیبت موت سے حفاظت فرمائیے اے اللہ یہ مدرسہ ہے اللہ جو چل رہا ہے اے اللہ اس کو بھی دن توڑی راچوں کی ترقیہ سے مالا مال فرمائیے اے اللہ اس کی ضرور مسائل اور اس کو حل فرمائیے اے اللہ اس کو مزید ترقیات نصیب فرمائیے اے اللہ جو حکام ہے اے اللہ جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں اللہ اور مزید برکت عطا فرمائیے اے اللہ اس ادارے کے ذریعے مدرسے کے ذریعے اے اللہ پورے محلے کے اندر آس پاس اے اللہ علم کو پھیلا دیجیے صحیح علم کو پھیلا دیجیے اے اللہ اس محلے میں اے اللہ اس مدرسے کی اے اللہ اس مدرسے کی پورے فروز و برکات کو پہنچا دیجیے اے اللہ ہم سے جو بیمار ہیں جو صحت عطا فرمائیے اے اللہ جو پریشان عالم کی پریشانی دور فرمائیے جو مصیبت زدہ کی مصیبت عطا فرمائیے اے اللہ جو بے نکاحی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ کے لیے مناسب اور موجود رشتے مقرر فرمائیے اے اللہ جو مقبول ہے اے اللہ کے قدم کے دائرے میں اس کو پیدا فرمائیے اے اللہ جو مانگے عطا فرمائیے جو مانگنے سے پہلے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے شان نشان عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب